اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ بما انزل اللہ، جس سے اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالو کہتے ہیں قالو نؤمن، ہم تو صرف ایمان لائیں گے بما انزل علینا، جو اتارا گیا ہم پر، ویکفرون، اور وہ کفر کرتے ہیں بما وراءہ، اس کے علاوہ پچھلی ساری کتابوں سے، اس کے علاوہ دوسری تمام کتابوں کے ساتھ، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل فرما دیجئے فلم تقتلون، پھر تم قتل کیوں کرتے رہے انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبلی، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم موسیٰ، اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا دیا بچڑے کو معبود، من بعد ذالک، اس کے بعد، وانتم ظالمون، تم تو عادی ظالم ہو، عادی جفاکار ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَکم الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور کو، خُذُوا، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو تمہیں دیا جاتا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور سن لو، قالوا، وہ بولے، سمیعنا، ہم نے سنا، وَعَصَیْنَا، اور ہمارے دلوں نے دل میں کہا، نہیں مانا۔ قالوا سمیعنا، انہوں نے اوپر سے کہا، ہم نے زبان سے کہا، ہم نے سن لیا ہے، وَعَصَیْنَا، اور دل میں انہوں نے نہیں مانا، وَأُشْرِبُوا، اور سیراب ہو چکے تھے، فی قلوبہم، ان کے دل، العجل، بچھڑے کے عشق سے، بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، قل فرما دیجئے، بیسما، بہت ہی برا ہے، یامرکم، جس کا حکم کرتا ہے تمہیں، ایمانکم، یہ تمہارا عجیب و غریب ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ قل فرما دیجئے، ان کانت، اگر، لکم الدار الآخرۃ، تمہارے لیے دار آخرت کی راحتیں ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃً، مخصوص، من دون الناس، تمام لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو بلا آرزو تو کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان کارستانیوں کی وجہ سے جو انہوں کے ہاتھوں نے کمایا، جو انہوں نے آگے بھیجا، واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم بالظالمین، خوب جانتا ہے ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں، احرص الناس، سب لوگوں سے زیادہ ہوس کرنے والے، علی حیات، دنیاوی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں کو بھی زیادہ جینے پر حریص ہیں، یودو، چاہتا ہے، احدہم، ہر کوئی ان میں سے، لو یعمر الف سنۃ، کہ ان میں سے ہر ایک کو زندہ رہنے دیا جائے 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں بچا سکتا ان کو، من العذاب، عذاب، ان یعمروا، ان کی اتنی مدت عمر بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ قل فرما دیجئے، من کانا، کون ہے، عدو لجبریل، جو دشمن ہو جبریل کا، فإنہ نزلہ، کہ اس نے اتارا، علی قلبک، آپ کے دل پر، قرآن پاک، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو پہلے اتری، اور سراپائی ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کانا، کوئی دشمن ہو، عدوًا للہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک وہ کھلم کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ، اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا، بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں الیک آپ پر آیات بینات روشن دلیلیں وما یکفر بها الا الفاسقون اور کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا بجز نافرمانوں کے۔ ابا کلما تو یوں نہیں عہد عہدن جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا نبذہ فریقن تو توڑ پھینکا اس نے ان میں سے ایک گروہ نے اس کو منہم ان میں سے بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان کی اکثریت ہی ایمان نہیں لاتی۔ ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسولم من عند اللہ اللہ کی طرف سے رسول مصدق لما معہم تصدیق کرتا اس کی جو ان کے پاس پہلے تھا نبذہ فریقن تو پھینک دیا ایک جماعت نے اوت الکتاب اہل کتاب نے کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ اتبعوا اور پیروی کرنے لگے ما تتلی الشیاطین جو پڑھا کرتے تھے شیطان علی ملک سلیمان کے عہد حکومت میں وما کفر سلیمان حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا ولیکن الشیاطین کفروا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا یعلمون الناس سکھایا کرتے تھے لوگوں کو السحر جادو وما انزل اور جو اتارا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے وما یعلمان اور وہ کچھ نہ سکھاتے من احد کسی کو کچھ بھی حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہہ نہ لیتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر جب تک یہ نہ کہہ لیتے ہم تو بس آزمائش ہیں اس پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔ فیتعلمون لوگ سیکھتے رہے منہما ان میں سے ما یفرقون جو جدائی ڈالتے تھے بہ بین المرء و زوجہ میاں بیوی کے درمیان وما ہم بدارین اور وہ نہیں ضرر پہنچا سکتے بہ من احد اپنے جادو منتر سے کسی کو بھی الا باذن اللہ مگر اللہ کے ارادے کے بغیر۔ یتعلمون اور وہ سیکھتے ہیں ما یضرہم وہ چیز جو نقصان دہ ہے ان کے لیے ولا ینفعہم اور جو نفع نہیں دیتی ان کو وَلَقَدْ عَلِمُوا اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں لمن اشتراہ کہ جس کا انہوں نے سودا کیا ہے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق اس کا کوئی حصہ نہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اور بہت ہی بری چیز ہے جو وہ بیچا ہے جس کو انہوں نے اپنی جانوں کو جس کے بدلے میں ما شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں کے بدلے میں اس جو خرید لی ہے انہوں نے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جان لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَرِيقٌ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے سورہ بقرہ کی ان آیات کی تفسیر ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور بڑا ہی قبیح فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے کہ ہم پر نازل کی گئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا قرآن بھی حق ہے، یہ ان یہودیوں کے پاس تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ان پر نازل کی گئی کتاب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان یہودیوں سے فرمائیں اگر تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ تم پہلے انبیاء کرام کو کیوں شہید کرتے تھے حالانکہ تورات میں تو نبیوں کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا، ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا لیکن ان کے دلوں کی حالت
ابتر تھی، پہلے جیسی تھی۔ ان کی شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے، دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل نے زبانی اقرار کر کے ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں وہی تھا۔ در حقیقت کفر کی وجہ سے ان کے دل میں تو بچھڑے کی محبت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا اور انہوں نے اس کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا۔ احرص الناس علی حیات، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جینے کی ہوس۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آپس میں سلام کے موقع پر کہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال کی عمر دی جائے۔ ان کے اس قول کے پیش نظر آیت کا خلاصہ یہ ہے، اے حبیب، مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، یہودی ان سے بھی بڑھ گئے ہیں، انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے، حالانکہ اتنی عمر ان کو دیے جانا بھی اسے جہنم کے عذاب سے نہ روک سکے گا۔ دنیاوی زندگی کے حریص کون ہے؟ یاد رہے کہ کفار دنیاوی زندگی پر حریص ہوتے ہیں اور موت سے بہت بھاگتے ہیں، جبکہ مومن کی شان ہے کہ وہ اگر زندگی چاہتا تو صرف اس لیے کہ زیادہ نیکیاں جمع کرے، آخرت کا توشہ جمع کرے، اور آخرت کا آزادی راہ جمع کرنے کے لیے زندگی چاہنا اچھا ہے۔ یہ زندگی کی ہوس نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے۔ نیز لمبی عمر اور زیادہ مال اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں، بلکہ یہ تو بعض اوقات وبال کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کی، لوگوں میں سے سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی۔ ابن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہم نے، جن میں حلال، حرام، حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے۔ ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ یاد رہے، یہاں فاسقوں سے مراد کافر اور منافق لوگ ہیں۔ واتبعوا، وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ شان نزول، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا، ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کر دیا، لیکن جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت کرنا شروع کر دی۔ ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا۔ وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ ان آیات سے معلوم ہوا ہے کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت جیسا ہے۔ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت 2 فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں، وہ سب غلط قصے ہیں، باطل ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ کرام میں اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل شفا شریف کی شروعات میں موجود ہے، یہاں تک کہ امام اجل قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں، ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں، اور صحیح یہی ہے، ہاروت اور ماروت 2 فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش کے لیے مقرر ہوئے ہیں تو کفر نہ کرو، اور ان کی اس بات نہ مانے اور وہ اپنے پاؤں پر
چل کے خود جہنم میں جائے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی عصمت جو ہے، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا حکم ان کے رب فرماتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو حکم انہیں دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، فرمایا گیا اگر یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا دیتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتوں سے بہت بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔